اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ دین اسلام یہ دین فطرت بھی ہے اور دین انسانیت بھی ہے۔ دین اسلام کامل مکمل دین ہے اور ابدی ضابطۂ حیات کا حامل ہے۔ دین اسلام انسانوں کی ہر سطح کی رہنمائی کرتا ہے، چاہے اس کا وہ معاملہ اخلاقیات کی قبیل سے ہو یا معاملات کی قبیل سے ہو یا معاشرت کی قبیل سے ہو یا عبادات کی قبیل سے ہو یا سر فہرست عقائد کی قبیل سے ہو، ہر چیز میں دین اسلام کی کامل اور مکمل رہنمائی موجود ہے۔ اور شریعت مطہرہ نے انسان کو واضح راستہ اور واضح مشعل راہ بتائی ہے۔ اب یہ انسان کی مرضی ہے کہ جو چاہے اس شریعت مطہرہ کی واضح راستے کو اپنا کر جنت کے راستے پہ چلے، اور جو چاہے اس واضح راستے سے کجروی اختیار کر کے اور دور ہو کر اپنے لیے ضلالت، گمراہی اور جہنم کا راستہ متعین کرے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ عمل کی کوتاہی تو اللہ کے یہاں برداشت ہو سکتی ہے، عمل کی کوتاہی کے اوپر تو اللہ کے یہاں سے معافی کا اعلان ہو سکتا ہے، لیکن عقیدے کی کوتاہی اور عقیدے کی غلطی یہ اللہ کے یہاں قابل برداشت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں واضح اعلان فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ مشرک کی مغفرت نہیں کرتا بلکہ اس کے علاوہ جس کی چاہے اللہ مغفرت کر سکتا ہے۔ یعنی شرک اور بدعقیدگی یہ اللہ کے یہاں قابل برداشت نہیں ہے۔ عمل میں کوتاہی ہو تو اللہ کے یہاں سے اعلان ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ ایک آدمی عمل کر رہا ہے، عمل کے اوپر اللہ کے یہاں سے اجر ہے، اور اگر عمل میں کوتاہی ہوئی تو اللہ کے یہاں سے معافی بھی ہو سکتی ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اللہ گناہوں کو معاف کرے گا، لیکن عمل کی کوتاہی مراد ہے کہ عمل کی کوتاہی کو اللہ معاف کر دے گا، عقیدے کی کوتاہی کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ عقیدے کے اندر سب سے بنیادی عقیدہ وہ اللہ کی ذات کے اوپر عقیدہ ہے کہ اس بات کا یقین اور اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ تنہا اللہ ہی کی ذات خالق، مالک، رازق ہے، اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی کچھ کر سکتا ہے، ساری دنیا اور ساری چیزوں کو بنانے والی ذات ایک اکیلے اللہ کی ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بنانے والا تو اللہ ہے، لیکن جس چیز کو بنایا ہے وہ اپنی بھی تاثیر رکھتی ہے۔ یہ بات 100% غلط ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جس طرح چیزوں کو اللہ نے بنایا ہے، اسی طرح ان کی تاثیر کو بھی اللہ ہی نے بنایا ہے۔ اللہ کی مرضی وہ چیز اپنا اثر دکھائے یا اللہ کی مرضی وہ چیز اپنا اثر نہ دکھائے، اس کا تعلق بھی اللہ کے حکم اور فیصلے کے اوپر ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اب آگ ہے اور آگ کے اندر صفت جلانے کی ہے، لیکن اس کے باوجود آگ نے نہیں جلایا کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ چھری اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ پھیری گئی، لیکن اللہ کا حکم اس چھری سے نکال لیا گیا، اس لیے اس چھری نے کاٹا نہیں۔ کتنی آج کی دنیا میں کتنی ایسی بیماریاں ہیں کہ ایک انسان پانی پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اب کھانا کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے، تو کھانے سے بھوک مٹتی ہے، پانی سے پیاس بجھتی ہے، لیکن دنیا میں آج بھی بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے کھانا کھانے والا کبھی سیر نہیں ہوتا اور پانی پینے والے کی پیاس نہیں بجھتی۔ کیا وجہ ہے کہ پانی پینے والے کی پیاس نہیں بجھ رہی، کھانا کھانے والے کی بھوک نہیں مٹ رہی؟ حالانکہ کھانا تو وہ کھا رہا ہے، پانی تو وہ پی رہا ہے، اور کھانے کی تاثیر یہ ہے کہ وہ بھوک مٹاتا ہے اور پانی کی تاثیر یہ ہے کہ وہ پیاس بجھاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھوک بھی بڑھ رہی ہے اور پیاس بھی نہیں بجھ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم اس چیز سے نکل گیا۔ تو جب اللہ کا حکم کسی چیز میں آتا ہے تو پھر وہ چیز اپنا اثر دکھاتی ہے، اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو وہ چیز اپنا اثر نہیں دکھائے گی۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے، بعض لوگ یہ خیال رکھتے ہیں کہ جس طرح چیزوں میں تاثیر ہے، اسی طرح دنوں میں، تاریخوں میں اور مہینوں میں بھی تاثیر ہے۔ ایسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ یہ بڑا منحوس مہینہ ہے، سفر کا مہینہ بڑا منحوس مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر جو کام کیا جائے وہ کام خراب ہو جاتا ہے، وہ کام ختم ہو جاتا ہے، وہ کام برباد ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں اگر ہم شادی کریں گے تو وہ شادی ٹوٹ جائے گی، اس مہینے میں اگر ہم سفر کریں گے تو وہ سفر خراب ہوگا، بیکار ہوگا،
اور اس سفر کے اندر نقصان ہوگا، اس مہینے کے اندر اگر ہم کاروبار کریں گے تو وہ کاروبار بند ہو جائے گا، اس کاروبار میں نقصان اور انسان کو گھاٹا ہوگا۔ بات ایسی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے اور مسلم شریف کے اندر آتا ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ماہ سفر کے اندر نہ تو کوئی نحوست ہے، نہ ہی اس کے اندر کوئی بیماری ہے، اور نہ ہی کوئی آفتیں اور بلاؤں کا نزول ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے پہلے بھی، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے بھی دنیا کے اندر اس مہینے کو سفر ہی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور اس زمانے میں یعنی زمانے جاہلیت میں بھی لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اس مہینے کے اندر برکت نہیں ہوتی بلکہ نحوست ہوتی ہے، اور لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اس مہینے کے اندر آسمان سے آفتیں، بلائیں اور جنات اترتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی واضح تردید فرمائی اور اس بدعقیدے کو ختم فرمایا اور اعلان فرمایا کہ ماہ محرم میں ایسا کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ جس طرح مہینوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو مہینوں کے اندر خوبیاں اور مہینوں کے فضائل بھی اللہ نے خود بیان کیے ہیں، شریعت مطہرہ نے خود بیان کیے ہیں کہ 12 مہینے بھی اللہ کے پیدا کردہ ہیں، جیسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ کے یہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ تو مہینے اللہ کے پیدا کردہ ہیں۔ اب اللہ کی مرضی کہ اللہ نے رمضان کو فضیلت دی، لیکن رمضان کو اگر اللہ نے فضیلت دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بقیہ 11 مہینے منحوس ہو گئے، یا باقیہ 11 مہینوں میں کوئی خیر و برکتیں نہیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ سارے مہینے اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتے ہیں۔ لیکن سفر کے مہینے میں عام طور پر شروع زمانے سے بدعات کا ایک تسلسل شروع ہو چکا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سفر کے ابتدائی 13 دنوں کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان دنوں میں بیمار ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مرض شدید ہوا، اور 13 تاریخ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مرض میں افاقہ ہوا، تو یہ جو شروع کے 13 دن ہیں یہ بڑے منحوس ہیں، 13 تاریخ کے بعد اس کی نحوست ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بات تاریخ کے اعتبار سے غلط ہے، کیونکہ یہ بات ہی اپنی جگہ غلط ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سفر کی ابتدائی 13 تاریخوں کے اندر مرض شدید رہا، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 26 تاریخ کو نبی علیہ الصلوۃ سفر کے مہینے میں 26 تاریخ 11 ہجری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رومیوں کے خلاف مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھارا۔ 27 تاریخ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی امامت اور سرکردگی کے اندر لشکر تیار کیا اور اس کو کوچ کرنے کا حکم دیا، لیکن ابھی کوچ کی نوبت نہیں آئی تھی کہ 28 تاریخ بروز بدھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیماری لاحق ہو، یعنی آپ بیمار تو تھے، آپ کی بیماری کے اندر اضافہ ہوا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ امامت کرائیں، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں آخری مرض قرار پایا۔ تو اس مہینے کے اندر یہ کہنا کہ نحوست ہے، یہ نامناسب سی بات ہے، شریعت مطہرہ سے غفلت، دوری اور لا علمی ہے، بلکہ شریعت کا کہنا تو یہ ہے کہ نحوست کسی چیز کے اندر نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہنے لگے اللہ کے رسول، کیا بیماریاں متعدی ہوتی ہیں اور بیماری ایک آدمی سے دوسرے کو لگتی ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں۔ تو وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول پھر کیا وجہ ہے کہ ایک اونٹ کو خارش ہوتی ہے، اس اونٹ سے دوسرے کو ہو جاتی ہے، دوسرے سے تیسرے کو ہو جاتی ہے، تیسرے سے چوتھے کو ہو جاتی ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا اگر تم یہ کہتے ہو کہ پہلے سے دوسرے کو ہوئی، دوسرے سے تیسرے کو ہوئی، تیسرے سے چوتھے کو ہوئی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، تو یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے ہوئی؟ تو وہ صحابی خاموش ہو گئے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، جس طرح پہلے اونٹ کو جو خارش ہوئی اور تکلیف اور بیماری آئی وہ اللہ کی طرف سے آئی، اسی طرح دوسرے اونٹ کو جو آ رہی ہے وہ پہلے اونٹ سے نہیں آ رہی بلکہ وہ بھی اللہ کے حکم سے آ رہی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر نحوست ہوتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اگر نحوست ہوتی تو وہ تین چیزیں تھیں جن میں نحوست ہو سکتی تھی، لیکن فرمایا ان میں بھی نحوست نہیں ہوتی۔ اور حکم ابن معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گھر میں، گھوڑے میں اور بیوی کے اندر، عورت کے اندر فرمایا کوئی نحوست نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی واضح طور پر تردید فرمائی ہے۔ آج ہمارے یہاں بڑا عجیب معاملہ ہے،
ہر ایک کی زبان پہ یہ لفظ عام ہوتا ہے کہ کسی کا کاروبار ختم ہو گیا، کسی کا نکاح ٹوٹ گیا، کسی کے کاروبار میں ترقی ختم ہو گئی، کسی کے ذریعہ معاش بند ہو گیا، کسی کو پے در پہ پریشانی آنا شروع ہو گئیں یا بیماری آنے لگ گئیں، تو زبان پہ ایک جملہ عام ہوتا ہے کہ ہم پہ کسی نے جادو کر دیا اور ہم پہ آسیب ہو گیا اور ہمارے خلاف کسی نے پروپیگنڈا کیا اور ہمارے اوپر جادو ہو گیا۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ بات اپنی جگہ درست نہیں ہے کہ کوئی کسی پہ کیوں جادو کرے گا۔ پہلی بات تو اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ نحوست صرف اور صرف انسان کے بدعمالیوں کی ہے۔ نحوست صرف اور صرف انسان کے بدعمالیوں کی ہے۔ نیک اعمال کے اندر برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اور بدعمالیوں کے اندر معصیت اور نحوست ہے۔ باقی آج کے زمانے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ کاروبار کے بند ہونے کی وجہ جادو ہے اور اس کی وجہ نحوست ہے، تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو کاروبار کا ختم ہو جانا ہے، نکاحوں کا ٹوٹ جانا ہے، یا کاروبار میں ترقی کا ختم ہو جانا ہے، یا ذریعہ معاش کا ختم ہو جانا ہے، یا مختلف انسان کے اوپر تنگی اور حالات کا آنا ہے، تو یہ تو آج کے زمانے میں نہیں بلکہ ہمیشہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے یہ چیزیں انسانوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ یہ تو جب سے دنیا کا نظام چل رہا ہے یہ چیزیں انسان کی زندگی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں کہ کبھی انسان ترقی کرتا ہے، کبھی تنزل کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی خوشیاں ملتی ہیں تو کبھی غمی آ جاتی ہے، کبھی راحت ہوتی ہے تو کبھی پریشانی آ جاتی ہے، کبھی صحت ہوتی ہے تو کبھی بیماری آ جاتی ہے۔ اس میں جادو کو ٹونے کو بدنام کرنا یہ نامناسب سی بات ہے، اور پھر اس کے بعد عاملوں کے چکر کاٹنا یہ اس سے بڑھ کے نامناسب ہے، بلکہ یہ شریعت سے غفلت اور شریعت سے دوری کی بات ہے۔ شریعت کا حکم اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی انسان پہ کوئی حالات آئے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، سب سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے مدد مانگے، اور اسباب اور ذریعے کے طور پر جو کچھ کر سکتا ہو وہ کرے۔ اس میں جادو کا نام، بلکہ حدیث مبارکہ میں اور قرآن پاک کی روشنی کے اندر تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر جو حالات آتے ہیں وہ حالات انسان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جس قدر انسان کے اعمال خراب ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے اس کے اوپر اسی طرح کے برے حالات آتے ہیں، اس کی وجہ جادو نہیں ہوتی، بلکہ ایک عالم فرمانے لگے بات دراصل یہ ہے کہ جادو کوئی دوسرا کیا کرے گا، اس انسان نے اپنے اوپر خود جادو کیا ہے اپنی بدعمالیوں کے ذریعے سے۔ آج ہر انسان اپنے گناہوں کی زندگی میں مبتلا ہے، گناہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، تو گناہوں کے بڑھنے کی وجہ سے حالات خراب ہو رہے ہیں، نہ کہ جادو اور ٹونے کی وجہ سے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیں جادو حق ہے، ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کے ذریعے سے یہ بات ملتی ہے کہ جادو ہو سکتا ہے اور جادو کا اثر ہے، لیکن ہر چیز کو جادو سے جو ہے متعلق کرنا اور ہر چیز کو جادو کے ساتھ جوڑنا یہ شریعت سے اور دین مطہرہ سے غفلت اور دوری کی علامت ہے۔ اس لیے اگر کسی انسان پہ حالات آئیں اور حالات آئیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، دعاؤں میں لگے، اللہ سے مدد مانگے، اور اس مہینے کے اندر خاص طور پہ یہ کہنا کہ یہ جادو کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔